السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے گزشتہ روز مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شرح سود کو اسٹیٹ بینک نے 7% کے اوپر وہ اسی ریٹ کے اوپر برقرار رکھا ہے تاکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو امپیکٹ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بالخصوص جو ہمارے ملک کی معیشت کے اندر کافی بہتری کے اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے یا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سپورٹ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی میں پالیسی ریٹ کو مینٹین کیا گیا ہے یا سسٹین کیا گیا ہے 7% کے اوپر۔ یہ ایک بہت ہی اچھی سینیریو ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے اندر۔ جیسے کہ ہم بات کریں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ابھی بھی کافی زیادہ ریزرویشن اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک جانب کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے اندر اگر اس کو آئی ایم ایف کی جانب سے اسسٹنس لینی ہے تو اس کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ یہ ریکمنڈیشن کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاور سیکٹر کو سبسڈی دی گئی ہے اس کی سبسڈی کو ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرولیم اور آئل کے پرائزز ہیں، گیس کے پرائزز ہیں، اس کے اندر انکریمنٹل کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اور اسی کے جو پیش نظر ہیں فورن ایکسچینج ریزروز کے جو لیولز ہیں یا ہمارے جو کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی مارکیٹ فورسز کے تحت ڈٹرمائن کیا جائے۔ آئی ایم ایف کے ان تمام تر جو ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر پاکستان کو یقیناً عمل اس وقت کرنا ہوگا جب پاکستان اس کے آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ اسسٹنس بحال ہونے کی بھی امید دکھائی دے رہی ہو، مگر آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امید اس وقت بحال ہوگی یا یہ اسسٹنس اس وقت بحال ہوگی جب تک کہ پاکستان ان کمپلائنسز کے اوپر یا ان ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ ایک جانب پاکستان کی جو اکانومسٹ ہیں ان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں بہتری کے اثرات جو آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے جو معیشت پاکستان کو ایک سنبھالا دیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت اپنے خود کفیل ہونے کے اوپر کوشش کرنی چاہیے اور آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ وہیں پر وزارت کی جانب سے جو منسٹریز ہیں، بالخصوص فورن افیئرز کی یا فائننس کی منسٹریز ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ ابھی اسٹیگننٹ یا رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کیری آن ہو رہا ہے اور یہ اپنی پیس کے اوپر موو کر رہا ہے، گرچہ اس کی جو اسسٹنس ہے یا پیمنٹ ہے وہ ابھی اسٹک اپ ہوئی ہوئی ہے، مگر اس کو ابھی ہم نے نل اینڈ وائڈ نہیں کیا ہے۔ ایسا ماننا یہ ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پروگرام وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے، اور اس کے اوپر جو اسسٹنس ہے فیبروری 2020 سے جو رکی ہوئی ہے وہ اسسٹنس کی مد میں رکی ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے پینڈیمک صورتحال کی وجہ سے جو معاشی اصلاحات نہیں کی گئی تھیں یا آئی ایم ایف کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا، تو عوام یہ نہ سمجھے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ اسٹیگننٹ یا اسٹک ہو چکا ہے، بلکہ اس کے اوپر کارروائی تقریباً ایک چیز جاری ہے۔ جس طریقے سے آئی ایم ایف کی بیسک ریکمنڈیشنز ہیں پاکستان ان کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے تاکہ جب بھی یہ پروگرام بحال ہو تو پاکستان کو اسی ریٹس کے اوپر اور اسی اماؤنٹس کے اوپر پاکستان کو اسسٹنس فراہم کی جائے۔ بہرحال یہ کچھ تضاد کی ہیں ان کے اندر اوپینینز کے اندر کہ ایک جانب گورنمنٹ وہ آئی ایم ایف کا سپورٹ بھی لے رہی ہے، وہیں پہ دوسری جانب کچھ معاشی وہ ایکسپرٹس ہیں معیشت کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اتنا خود کفیل ہو جانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ تو یہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، بتدریج اس کے اندر ہمیں اچھائی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، گرچہ ایک جانب منفی گروتھ کا رجحان دکھایا جا رہا تھا پاکستان کی معیشت کے اوپر، وہیں پر اب جو تھنک ٹینکس ہیں بالخصوص اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ معیشت پاکستان کے اندر جو گروتھ کا شرح ریکارڈ کی جائے گی وہ تقریباً 1 to 1.5% کے قریب جی ڈی پی گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ ایک جانب گزشتہ کچھ ماہ پہلے پاکستان کی گروتھ منفی تقریباً 4% رپورٹ کی جا رہی تھی، تو یہ ایک جو بدلاؤ آیا ہے، پورا سینیریو چینج ہو رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کی معاشی صورتحال میں کچھ استحکام کا آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مگر جو گورنمنٹ کی جانب سے سٹانس لیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی ابھی ہم نے ڈائریکٹلی خیر بات نہیں کہہ سکتے ہیں، ابھی بھی پاکستان کی معاشی اصلاحات کے اندر کافی چیلنجز درکار ہیں، اور آئی ایم ایف کی اسسٹنس وہ پاکستان کو وہ کافی اس وقت درکار ہو سکتی ہے اگر پاکستان کی معیشت پوری طور سے موو آن کرنے لگ جائے۔ بالخصوص پاکستان کی جو امپورٹس کا حجم بہت زیادہ ہوتا ہے ایکسپورٹس کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس میں رہتے ہیں، اگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کی معاشی سرگرمیاں اگر بحال ہوتی ہیں تو یقیناً
पाकिस्तान को IMF की तरफ देखना ज़रूर पड़ेगा। वहीं पर ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त ऐसी डेवलप हो रही हैं जिसके अंदर ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने G20 ममालिक यानी ग्रुप ऑफ 20 ममालिक यानी तकरीबन बहुत जो दुनिया के 20 अमीर ममालिक हैं इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 800 मिलियन US डॉलर की जो वो कर्जे की जो फराहमी है उसको उसमें थोड़ी सी रिलीफ दे दिया है कि उसको बाकी जाके बाद में पाकिस्तान पे करे, मगर अभी वो बर्डन पाकिस्तान की मईशत के ऊपर नहीं है 800 मिलियन का। तो 800 मिलियन US डॉलर की जो असिस्टेंस है वो तकरीबन गुज़िश्ता 6 माह के दरमियान है। पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद अभी पाकिस्तान जो अपनी और एफर्ट्स दिखाए और ये कुछ मज़ीद रिलीफ के ऊपर बात करे तो आने वाले जो 6 माह का रिलीफ है वो भी शायद पाकिस्तान को अचीव हो जाए, यानी वो भी 800 मिलियन US डॉलर का होगा। तो ऑन एंड ऑफ 1.6 बिलियन US डॉलर का रिलीफ पाकिस्तान को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को कर्जे की अदायगी ही नहीं करनी है, बल्कि इस कर्जे की पेमेंट में थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है कि अभी बरवक्त जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बर्डन था वो बर्डन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया नेक्स्ट फेज के लिए। तो ये एक कुछ अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से मईशत पाकिस्तान को जो है थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हम इसको अच्छी तो नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि इसकी वजह से मईशत के ऊपर थोड़ा सा दबाव कम हो रहा है। अगर इसकी बात पाकिस्तान जो है वो अपने जो तमाम तर रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करे, रिसोर्स के हवाले से बात करते हैं कि किसी भी मईशत को इस्तेहकाम में लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करना या रिसोर्स को प्रॉपर तौर पे एलोकेट करना। गरचे मईशत के पास यानी पाकिस्तान के पास जो है उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना जो है वो अवलीन तरजीहात में भी है इस मौजूदा गवर्नमेंट की। गरचे गुज़िश्ता गवर्नमेंट की भी तरजीहात में रही है ये बातें, मगर पाकिस्तान क्या वजह है कि इन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। तो इसके ऊपर जो है ये कहा ही जाता है कि पाकिस्तान के पास इतना फंड नहीं है, पाकिस्तान के पास इतने जो मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को बिलखुसूस जो हमारे पास मौजूद हैं इनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। गरचे पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ही ज़्यादा एक यूटिलाइज होता है क्योंकि ये चीप लेबर पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज होती है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक रुझान क्रिएट हो रहा है कि बाहर से ममालिक जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाकिस्तान के जो इस रिसोर्सेज को इंटरनेशनली लेवल्स के ऊपर यूज़ करते हैं, बिलखुसूस IT के अंदर। तो ये तो एक चीज़ शुरू हो गई है कि ह्यूमन रिसोर्स का हमारा यूटिलाइजेशन कुछ हद तक के इंटरनेशनल मॉनिटरी लेवल के ऊपर आती जा रही है, मगर वो एक इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकती जब तक कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पाकिस्तान के अंदर हमें पता है कि पहाड़ है, माइनिंग है, समंदर से, तो इनके अंदर इन रिसोर्सेज को भी हमें यूटिलाइज करना होगा क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कसीर तादाद के अंदर हमें जो है प्रोडक्शन या जो भी मिनरल्स हैं, ऑयल प्रोडक्शन है, हमारे पास स्टोन्स हैं, हमारे पास सीमेंट्स बनाने की जो चीज़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से हमारे को निकल सकती हैं। बहरहाल ये कुछ इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम करना होगा। बहरहाल इस वक्त जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी शरह सूद की पॉलिसी को 7% के ऊपर बरकरार रखा है ताकि हमारी जो कारोबारी सेक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। जबकि IMF की जानिब से ये गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर ही कहा जा रहा, बल्कि इसी प्रोग्राम्स के अंदर ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को शरह सूद तकरीबन 14% के ऊपर मेनटेन रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम देखें कि पाकिस्तान IMF के आगे घुटने नहीं टेके हुए हैं। पाकिस्तान जो है 1-to-1 IMF से बात भी कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से IMF के साथ डिस्कशन भी हो रही है और अपनी मौशी इस वक्त सरगर्मियों को देखते हुए फैसले किए जा रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त बहुत मुस्बित इक़दाम दे रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को, चाहे वो हमारे अकाउंट्स के बेनिफिट्स की वजह से मिल रहा हो, चाहे वो रेमिटेंसेस की बेनिफिट से मिल रहा हो, तो गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि वो बिजनेस कम्युनिटी को और आवाम को फैसिलिटेट करने का इरादा ज़रूर रखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डेवलपमेंटल न्यूज़ है। इसके साथ हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। अगर हम बात करें तो इस वक्त गोल्ड तकरीबन 13 US डॉलर माइनस होने के बाद 1825 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.208 US डॉलर नीचे आने के बाद 23.425 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। क्रूड तकरीबन 59 सेंट्स प्लस होने के बाद 43.64 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 55 सेंट्स प्लस होने के बाद 46.60 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे हमने देखा कि ऑयल इस वक्त थोड़ा सा अपसाइड ट्रेंड दिखा रहा है और जो कंटिन्यूस इसने 35 US डॉलर 36 US डॉलर का बेंचमार्क को टच किया था, वहाँ से तकरीबन लगभग 8 to 10% के करीब जो है ये ऑयल इस वक्त अप्रिशिएट कर चुका है। इस अप्रिशिएशन की वजह सबसे बड़ी ये है कि जो वैक्सीनेशन की उम्मीद लगाई जा रही है कि ये वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगी आगे जाके मार्केट्स में, तो ऑयल ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये मार्केट्स के अंदर आती हैं और इसकी वजह से डिमांड बहाल होना शुरू होती है, जो कि गर्चे अभी इमीडिएटली तो नहीं बहाल होती, मगर इसका भी टेन्योर तकरीबन
جنوری فیبروری کے اندر جا کے ڈیمانڈ بحال ہو سکتی ہے اگر یہ ویکسینیشن سکسیسفلی مارکیٹ کے اندر یا جنرل پبلکس کے اندر سکسیسفل ٹرائل کمپلیٹ کرتی ہے. حالانکہ وہ ٹرائل تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں مگر جب نارمل پبلک کو اس کو انجیکٹ کیا جائے گا تو اس کو بھی فیز 4 ٹرائل کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر اگر یہ سکسیسفلی آگے بڑھ جاتی ہے تب ہمارے کو لگتا ہے کہ آنے والے فیبروری مارچ کے اندر آئل پرائز کے آئل کی جو ہے وہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں اسٹیبل ہو سکتی ہے. تو اسی کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے آئل جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ سائڈ موو رکھ رہا ہے کہ اگر وہاں سے ڈیمانڈ کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو آئل کے پاس ایک اسٹانس ہو گیا کہ وہ $10 to $20 اپ سائڈ جا سکے, جو کہ گزشتہ سال اسی سال جنوری کے اندر ہم نے $71 پر بھی آئل کو ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ ایک مجموعی طور پر صورتحال ہے جس کی وجہ سے آئل مارکیٹ کے اندر اس وقت تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور گریجولی اپ سائڈ کی طرف موو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مگر ابھی بھی کہنا کچھ قابل از وقت ہے کہ کس طریقے سے آئل مارکیٹ ریسپونڈ کرے گی ان کیس اگر کوئی خدا نخواستہ یہ ویکسینیشن یا آگے جا کے کچھ تھوڑے بہت بھی اگر کانسیکوینسز دیتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا لے گی مارکیٹ. تو بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ ایسے کانسیکوینسز نہ آئیں اور جو یہ ویکسینیشن کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ کام کیا گیا ہے یہ بھی کافی حد تک کہ مثبت اپنا امپیکٹ ڈالنا شروع کرے اور کورونا وائرس کی جو وبا نے عالمی معیشت کو بہت بری طریقے سے جو متاثر کیا ہے اس کے اندر اس کے خاتمہ شروع ہو جائے اور جو معیشتیں ہیں وہ اپنے لیولز پہ بحال ہو جائے. وہیں پہ جو ایک گڈ نیوز ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کہا یہ ایک دعویٰ کیا ہے بلکہ اس کے اوپر ان کے پاس کچھ رپورٹس ہیں کہ ان کے پاس جو ٹریٹمنٹ کی شرح ہے, یعنی ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ماڈرنا کی یا فائزر کی یا اسپوٹنک کی, یہ تو ویکسینیشن کی ڈیولپمنٹ ہے, مگر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس نے جو ہے وہ کامیاب طریقے سے علاج کیا ہے جس کی ریزلٹس 100% کے قریب رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے علاج کی فارم کے اندر. تو پاکستان کی ان چیزوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور جو علاج کی ایفیکیسی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کووڈ کے اینٹی باڈیز ہے اسی کو لے کے جو ہے علاج کیا گیا ہے لوگوں کا اور اس پہ 100% رزلٹ ڈرائیو ہوا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی مثبت اقدام ہے اور معیشت کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے ایک بڑا لینڈ مارک اور بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کے لیے اتنا کام کر رہا ہے, ہمارے ڈاکٹرز اتنا کام کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں اور اس پہ 100% رزلٹس آنا یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ ایک پازیٹیو نیوز ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان میں لگ رہا ہے کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت ڈیڈیکیٹڈ ہیں چیزوں کے لیے. دوبارہ جو لاک ڈاؤن کے اوپر پاکستان جا رہا ہے احتیاطی تدابیر کے تحت کہ نمبر آف کیسز پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی کے پیش نظر پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر بات ہو رہی ہے بلکہ اس کو نافذ العمل کر دیا گیا ہے آج سے, یعنی 6 بجے سے لے کے 6 بجے تک کے جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہے گا. تو 6 بجے سے 6 بجے کے بعد جو ہے یہ ہم کو جو ہے تھوڑا اوپن ہوگا, مگر صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 سے جو ہے کاروبار بند کر دیا جائے گا اور اس کو صبح 6 تک کے لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. تو یہ اس وقت ابھی لاک ڈاؤن کے لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے پچھلی دفعہ ہم نے کورونا کو شکست دی تھی اس دفعہ بھی ہم اپنے عزم کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جو کیونکہ ایمان ہم نے بات اس لیے کی کیونکہ ہمارے جو اسلام ہے دین اسلام ہے اس کا سب سے بنیادی رکن جس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں تو یقیناً ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے بھی اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے کافی حد تک کہ اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک گزارش ہے کہ جو صفائی نصف ایمان ہے اس کو ایمان لے کے چلیں اپنے ساتھ, جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مینٹین رکھیں اور جو بھی اس کے اوپر جو سینیٹائزیشن کے عمل ہے اس کو برقرار رکھیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی میشرز کا خیال رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, پبلک گیدرنگ سے اوائڈ کریں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے, بہت ہی زیادہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتی ہے اور یہ صفائی کا بھی خیال رکھیں گے ساری چیزوں کا اور اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر کورونا کو اس طریقے سے شکست دیں گے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم ہم نے دیا تھا. تو اپنے جو تمام تر چیزیں ہیں اس کو مینٹین رکھتے ہوئے خاص طور سے ایس او پیز کو مینٹین رکھیں. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی اچھے ہوں گے اور یہ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا اور اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹیو میجرز پہ لے کے چلتے چلیں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے عالمی معیشت کے لیے بہتر ہوں, تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھیے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.